سنیں اللہ کا نام لیجئے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی ان آیت مطالعہ میں سورت حجر جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس میں اللہ تعالی نے اپنے حروف مقطعات کے بعد اس کلام اللہ شریف کے نازل کرنے کا مقصد اور یہ کلام اللہ شریف کس شان سے آیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے قیامت کا نقشہ پیش فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجے گا تو اس وقت کفار کے ساتھ کچھ ایسے مسلمان بھی جائیں گے جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی۔ بہت سخت معاملہ ہے، اگر سوچا جائے تو یہ بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے۔ جناب اللہ پاک جب سرکار فرمایا دوزخیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ڈال دے گا، اور جب ان کو ڈالے گا تو اس کے بعد اوقات میں، سارے وقت میں نہیں، کیونکہ کافر تو وہاں اب آپ تڑاپی میں ہوں گے اور انہیں کسی کی خبر نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنا ہوگا، ہر کوئی عذاب میں مبتلا ہوگا جو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس کے بعد اوقات میں، بسا اوقات، ربا کا مطلب بعض وقت میں، بعض اوقات میں جب دیکھیں گے کہ دوزخیوں میں مسلمانوں کے، کافروں کے ساتھ مسلمان بھی ہیں، تو وہ کہیں گے بتلاؤ تم ہمیں دنیا میں تانا دیتے تھے کہ اسلام جو ہے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے، تو پھر تم ہمارے ساتھ کیوں آ گئے؟ تم بھی تو آ گئے ہو۔ وہ کہیں گے ہمارے گناہ تھے، ہمارے کیا تھے؟ صحیح گناہ تھے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم گناہوں کی شامت کی وجہ سے یہاں ہیں۔ تو وہ کہیں گے پھر تمہارے اسلام نے تمہیں فائدہ نہ دیا نا؟ دیکھو اگر تمہارا اسلام فائدہ دیتا، ایمان فائدہ دیتا، کلمہ فائدہ دیتا، تو پھر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک عالم الغیب ہے، جانی جان ہے، سمیع بصیر ہے، وہ ان کی باتیں سن لے گا۔ فرمایا پھر اللہ فرمائے گا کہ دوزخ میں سے جتنے اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ سے مراد جو ایمان کی حالت میں مر گیا، جو مسلمان مر گیا، مسلمانوں کے نہج پہ مر گیا، فرمایا وہ اللہ پاک حکم فرمائے گا جب یہ معاملہ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو جہنم سے نکال دے گا، سارے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم فرمانا چاہے گا، دوزخیوں کو ایک وہ معاملہ ہوگا کہ میدان محشر میں شفاعتیں ہو چکی ہوں گی، لوگ چلے گئے ہوں گے، اور جب یہ سارا معاملہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، اس کے بعد رب تعالیٰ جب رحم فرمانا چاہے گا تو پھر بھی اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے فرمائے گا، پھر بھی اپنے، یوں پتہ چلتا ہے کہ پھر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنا کتنا ہے۔ کسی نیک بندے کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرنا انسان کو روحانیت کی عروج پہ لے جاتا ہے۔ بندہ بہت عبادتیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ عبادت کسی اللہ والے کے قرب میں بیٹھ کر اور اس کے طریقے پر بیٹھ کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دل کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ، اس لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے بھائیو۔ کوئی کہنا میں بین مرشد گزارتا رہوں گا زندگی، بین مرشد زندگی نہیں گزرتی، کیونکہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما بن کے آئے، آپ نے صحابہ کو وہ فیض دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پہ، آپ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہوا، سرکار فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں محمد ولایت کا راستہ جاری کیے جا رہا ہوں، میں اپنے نائبوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، بس فرمایا جو میرے ماننے والوں کے راستے پہ رہے گا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اے اولیاء، اے میرے دوستو، جو جہنم کی طرف دیکھو، جو تمہارا جاننے والا ہو، جو جتنا تمہارا جاننے والا ہو اس کو نکال کے لے، وہ جائیں گے جن جن کو وہ جانتے ہوں گے ان کو لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جن کے دل میں ایک جناب من جو ہے ایک رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ، تو پھر ان کو بھی لے آیا جائے گا۔
جب سارے نکال لیے جائیں گے پوچھا جائے گا کچھ بچ گیا تمہارے، وہ کہ جو ہم سے ہو چکا ہم لے آئے، جس کے پاس رتی برابر تھا اس کو بھی لے آئے ایمان، جس کے پاس جو ہے نا جناب من درہم برابر تھا اس کو بھی لے آئے، قطرہ برابر جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور کھڑا تھا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں اپنی رحمت کا سخاوت کا اظہار کروں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنی رحمت کے شایان شان اپنے ہاتھ کو بلند فرمائے گا، یوں اپنا ہاتھ کرے گا اور جتنے اس ہاتھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے جب ہاتھ اللہ کا ہو اور اس کی کوئی کیفیت نہیں، اور اللہ کے ہاتھ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہاتھ تو پوری کائنات پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جہنم سے نکال دے گا۔ خوشخبری ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے کہ اگر ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے جہنم میں گئے بھی سے تو اللہ کی رحمت سے امید پھر بھی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ ہر اہل قبلہ کو جہنم سے نکال لے گا تو اس وقت کافر جو ہوں گے وہ ندامت کریں گے، وہ حسرت کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ بعض علماء نے فرمایا یہاں مسلمین سے مراد ذاکرین ہے، بعض سے مراد اس سے مراد اطاعت گزار ہے۔ فرمایا وہ کہیں گے کاش، غافل کہیں گے کاش ہم ذاکر ہوتے، نافرمان کہتے کاش ہم متبع ہوتے، اور کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، آج ہم اس جہنم سے نکال لیے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا توجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا، سو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو آر دلائیں گے اور کہیں گے تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کرتے تھے نا، ہمیں کہتے تھے تم کافر ہو، آج تم بھی تو ہمارے ساتھ آئے کھڑے ہو۔ فرمایا اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کچھ نفع دیا ہو۔ سرکار فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ہر معاہد کو، ہر کلمہ گو کو، ذرا کلمہ تو پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار فرمایا اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی ہر معاہد کو دوزخ سے نکال لے گا۔ جب ان کو نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت ان کو ندامت ہوگی اور وہ کہیں گے کاش ہم نے کہا تھا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اور ان کو تو کلمے نے بڑا فائدہ دے دیا۔ اللہ کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر جب ان لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو ان کے چہرے کالے ہوں گے، بالکل کالے ہوں گے، اور پھر ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور یہ پہچانے گئے ہوں گے، ان کا نام ہوگا جہنمی جین، ان کا نام ہوگا۔ سرکار فرمایا تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم تیری جنت میں بھی آ گئے، اب بھی ہم پہچانے جائیں کہ ہم جہنمی ہیں تو مہربانی فرما۔ اللہ فرمائے گا میری رحمت کے دریا سے ایک ٹبا لگا لو پھر دیکھو۔ فرمایا رحمت کے دریائے سے ان کو ایک دفعہ نہلایا جائے گا، جب وہ غسل کریں گے تو پھر ان کے چہرے چمک جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہ کافر اس دن بعض اوقات میں تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم، اے محبوب چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کافروں کو، یأکلوا، یہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا، اور اس دنیا میں فائدے اٹھاتے رہیں، ویلہہم الامل، اور اپنی امیدوں کو ہمیشہ اسی کو لمبا کرتے رہیں، ان امیدوں میں مشغول رہیں کہ یہ کر لوں پھر یہ کر لوں پھر یہ کر لوں پھر یہ کر لوں، ان کو چھوڑ دو یہ کرتے رہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے جن کے دل میں نور معرفت تھا ان کا شان کیا ہے، اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اس کی آج اس کی حیثیت کیا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس شخص کی جو لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ ہم سب امیدیں باندھتے ہیں، توجہ کیجئے گا جی، ہر بندے کی امید ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑے ہونے کی سوچ رہا ہے، اور جو ان پڑھ ہے وہ تعلیم کے لیے کوشاں ہے، اور جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی کوشش یہ ہے یار میں پڑھ جاؤں گا، اس کے بعد پھر جو ہے نا میں کسی نوکری لگ جاؤں گا، یا میں بیرون ملک چلا جاؤں گا کہ کاروبار، یعنی کہ امیدیں۔ اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی امیدیں پھر بڑھ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ بچوں والا ہو جاتا ہے شادی شدہ، پھر
یعنی ساری زندگی انسان اپنی امیدوں میں رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سی امید جو ہے وہ بری ہے اور کون سی امید لگانا اچھی ہے۔ آقا پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں مطلق امید کا کہ امید کیا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، انس بن مالک نے اس کو نقل فرمایا، فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ کیا چیز سے؟ 4 چیزیں سرکار نے فرمایا بدبختی کی علامات ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا آنکھوں کا خشک ہو جانا، توجہ بڑی گاٹ ہے، آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی ان آنکھوں کا اللہ کے خوف سے رونا نہ، اللہ کی محبت میں رونا نہ، دنیا کے لیے تو رونا، لیکن یہاں خشک ہونے سے مراد دین کے لیے نہ دین کی محبت ہونا، نہ دین کے لیے کڑنا، نہ دین کے کام کرنا۔ صرف عبادات اصل دین نہیں ہے، دین کی خدمت اصل عبادت ہے۔ دین کی خدمت ہوگی تو دین ہوگا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مساجد ہوں گی، یہ مدارس ہوں گے، یہ ہمارے بچوں میں دینی تعلیم ہوگی تو اصل خدمت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگائیں۔ ہم نے دنیا کو تو دیے اپنے بچے، آپ بتلائیے ہمیں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے بچے دیے؟ ہماری پوری بستی میں چند بچے ہوں گے جو عالم بن رہے ہیں، شاید کوئی ایک بستی میں کوئی ایک ہی ہو۔ اور دنیا کے مقابلے ہم دیکھ لیں، ہمارے کالج بھرے پڑے ہیں، ہمارے سکول بھرے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں داخلے کی جگہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کرو اس کے لیے۔ سنو صرف دنیا کرنا تو یہ برا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آنکھ کا خشک ہو جانا، اور دوسرا سرکار نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دل کا، یہ ہر کوئی اپنے چھاننے کو خود چھان لے۔ آنکھ کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، لمبی امید رکھنا، لمبی امید رکھنا، اور دنیا کے حرص میں پڑ جانا، اور دنیا کا حرص کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لوگ، توجہ ہے سیاں، اس امت کے پہلے لوگ فرمایا اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے کامیاب ہو۔ ہمارے بزرگ ایسے تھے، اپنی نیکی اور تقوی کی، زبان کے پکے اور ٹھکے تھے، بات کے سچے تھے، جو بات کرتے اس پہ کھڑے ہو جاتے، جو فیصلہ کر دیتے اگر وہ حق کا ہو تو اس سے نہ ہٹتے۔ اور فرمایا اس امت کے آخر لوگ 2 باتوں کی وجہ سے، فرمایا ایک بخل، کنجوسی، خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا ہی نہ، اپنے کے لیے تو پالنا، اس لیے بلڈنگیں بڑی ہو گئی مسجدیں نہیں بڑی۔ ایسے ہے نا سی، ہماری مسجدوں کو بننے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آپ اور نہ کچھ کیجیے، میں اب میرے بھائی ہیں، میں آپ کی خدمت، اب ہمارے لیے یہی لگانا کتنا عرصہ لگ گیا سے؟ پورا سال لگا نا۔ یہ کتنے خرچہ تھا؟ چلو جتنے کا بھی تھا، اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غریب بیٹھے ہیں یا سارے امیر بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں تو جناب من ایک مسجد کا مینار بننے کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال نہیں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ کھڑی لکڑیاں تو پرانی ہو جاتی ہیں اور مینار نہیں بنتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ملک صاحب کا ایک بہت بڑا مکان بن جاتا ہے، چودھری صاحب کا، شاہ صاحب کا ایک بہت بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اس امت کے پچھلے لوگ، یہ باتیں صرف سنانے کے لیے نہیں ہے بھائی جان، عمل میں لانے کے لیے۔ فرمایا اس امت کے آخری لوگ، سرکار نے فرمایا ہلاکت کی وجہ، ہلاک ہوں گے بخل کی وجہ سے اور لمبی امید کے لیے، لمبی امید کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں سے ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں سے ہمیشہ، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا یہ 2 چیزیں اور بڑھتی جائیں گی۔ ایک فرمایا دنیا کی محبت، جیسے بوڑھا ہوگا اور بڑھ جائے گا، یہ اس کے لیے یہ دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا ہوا ہے، حقوق خداوندی ادا کر رہا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنیا کی محبت اور لمبی امید۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے 2 چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مال اور محبت۔ ام الولید بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو کیا تم حیا نہیں کرتے؟ اے لوگو کیا تم حیا نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، اللہ اکبر، ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم نہیں پا سکتے، کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ یعنی اب سنیے، اب یہ حدیثیں ہیں وہ کہ جس میں لمبی امید باندھنے اور جو ہے
دنیا دنیا کرنے سے منع کیے گا۔ اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کی برکت سے مال کی فراوانی ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال پورے کا غلہ رکھا دے کر اپنی بیوی کو۔ یا تو ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ 2 دن آگ نہیں جلتی تھی، ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فراوانی دی، برکت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جب جہاد کا حصہ آیا تو آپ نے اپنی گھر والیوں کے لیے پورے سال کا انتظام فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 3000 اونٹ بما ساز و سامان جنگ کے ہر چیز دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب من مدینہ پاک کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، توجہ ہے صحیح، آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں جہاد کے لیے صفیں بنانے کی ترتیب ذہن میں رہ جاتی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا ذہن صفیں بنانے اس بات میں ہوتا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، لشکر بھیجے، اے بچوں چپ کرو تھا، لشکر بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے جو مال اکٹھا ہوا وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اب بات کو آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ جناب من مطلقاً مال کا اکٹھا کرنا برا، جو کہہ نہیں آتا اور گال ذرا سنو نا، پہلی گال سنو، یہ بھی سنو، سارا دین سنا ہے بڑا ہے جی۔ مطلقاً اسلام مال اکٹھے کرنے کو بھی اور امید لگانے کو بھی منع، ظاہری بات ہے میرے پاس پیسہ آئے گا تو امید بھی تو آئے گی نا۔ اب بری کیا ہے اور اچھی کیا ہے؟ اگر مال اکٹھے کرنے کا مقصد صرف بلڈنگ بنانا، زمین اکٹھی کرنا اور صرف دنیا کرنا ہے تو پھر یہ باعث مذمت ہے۔ اور اگر میری امید یہ ہے میرے اللہ اگر تو مجھے زمین دے گا میں اس سے تیرا حق ادا کروں گا، میں عشر دوں گا، اللہ تو مجھے مال دے گا، میرا بیٹا باہر جائے گا وہ کما کے لائے گا تو میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یا اللہ پاک مجھے جو تو دے گا تو جناب من میں اس سے تیرے راہ میں خرچ کروں گا۔ مطلقاً مال کا لینا یا امید کر لینا کوئی برا نہیں ہے۔ برا کب ہے؟ جب بندہ صرف دنیا کا طالب ہو جائے اور آخر کا طالب ہرگز نہ ہو۔ آخرت کے لیے اس مال، اس حسن، اس جوانی، اس سٹیٹس اور اپنے مرتبے کو جب دین فائدہ نہ دے، اس کے مرتبے سے دین کو فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تیرا نہیں، میرا نہیں، مدینے والے کا ہے۔ اللہ یہاں جو فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اللہ فرمایا چھوڑ دیجئے، اس سے مراد کافر ہے، محبوبہ ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ صرف دنیا میں غلطاں ہیں، صرف دنیا کی امیدیں رکھیں، ویتمتعوا ان کو کھانے پینے میں چھوڑ دو صرف، ویلہہم العمل اور ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دو، فسوف یعلمون ان قریب پتہ چلے گا۔ مال کافر کو بھی ملا، مومن کو ملا، مومن نے مال کے ساتھ کیا کیا، کافر نے مال کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالی